خواتین کا معاشی طور پر مضبوط ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اقبال مسیح ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مقصد ایسی غیر تعلیم یافتہ خواتین بالخصوص بچیوں کو ہنرمند بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے گھریلو معاشی حالات سدھارنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ اقبال مسیح ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خواتین اور بچیوں کو سلائی کڑھائی کے علاوہ دستکاری مصنوعات بنانی سکھائی جائیں گی، جس کو سیکھنے کے بعد وہ اپنے گھروں میں رہ کر ان مصنوعات کو بنا کر اپنے گھریلو معاشی حالات میں بہتری لا سکتی ہیں۔ خداوند کا بہت شکر ہو، بلکہ کیونکہ ہم صرف وسیلہ ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں اور ہم اپنے پیارے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی خداوند میں قائم رہیں اور اپنے آپ کو سپورٹ کریں، سپورٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں اور دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کریں، اس کی بجائے اپنا کام شروع کریں اور ایسا کام ہو کہ جس سے ایسے کام کریں کہ آپ سمجھیں کہ آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکے گا، کیونکہ آپ اپنی پوری جان طاقت سے خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو خدا آپ کو برکت دے، آپ کی اس تعلیم میں آپ کی مدد کرے اور کامیاب بنائے۔ شکریہ۔ جی طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ باجی آپ کا بھی بہت شکریہ، اسپیشلی سسٹینا آپ کا اس ساری خدمت کے لیے جو آپ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے کر رہی ہیں، اور بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے، ہنر جو ہے وہ نہ صرف انہیں پر اعتماد بناتا ہے بلکہ اپنی زندگی اور اپنی فیملی کو معاشی طور پر سہارا دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خود مختار بنانے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی ساری سوچ کے لیے، آپ کی ساری اس کنٹریبیوشن کے لیے، اور ہم ہمیشہ کی طرح جہاں پہ کہیں پہ ہماری ضرورت ہو ہم حاضر ہیں اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اسی طرح اپنی جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کہ سسٹر ٹینا نے، طارق بھائی نے یہ سارا ارینجمنٹس کیا، باقی ساتھیوں نے بھی، البرٹ بھائی نے بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کی جو لڑکیاں ہیں، ینگ جنریشن خاص طور پہ، کسی بھی وجہ سے جو ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، وہ ہنر سیکھیں، اور یہ ایسا اسٹچنگ اسپیشلی ایسا کام ہے جو آل سیزن چلتا ہے، اس کا کوئی سیزن نہیں ہے کہ اب ہے تو اب 6 مہینے بعد نہیں ہوگا، تو دل لگا کے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تاکہ شارٹ ٹائم میں جلدی سے جلدی آپ اپنا یہ ہنر سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو خود کو سپورٹ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مسیح کے زندہ جلالی نام اسلام، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے پروجیکٹ کے لیے جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہوں میں سسٹر ٹینا کی، جن کی وساست سے، اور سر البرٹ کی جو یہاں پہ آئے اور جن کی رہنمائی میں ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ، اور خداوند کا شکر ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے بھی جن کے دل میں یہ شوق آیا کہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں اور اپنے خود کو ڈیپینڈنٹ کر کے انڈیپینڈنٹ بنانے میں ہو سکے۔ تھینک یو۔ میں پہلے تو خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہم تک ایسے لوگوں کو ملاتا ہے، بھیجتا ہے کہ جو اس کی رویا کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی قوم کے لیے بہتر کے کام جو ہیں وہ کرو۔ خاص طور پہ سسٹر ٹینا کے لیے شکر گزار ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ابھی پانی کا انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا، اس کے لیے بھی میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں، اور سلائی سینٹر کے لیے بھی۔ البرٹ کے لیے تو ہمیشہ ہی شکر گزار رہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں رات کو فون کریں پہنچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، ان کی مسز کے بھی اور سسٹر نسرین کے بھی جو میری ہم نام بھی ہیں اور وہ میزبان بھی ہیں، ان کی بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سر منور کے بھی اور طارق کے بھی کہ جس کے وسیلہ سے یہ چھوٹا سا گلدستہ جو ہے خدا کا کام کرنے کے لیے بن پائے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے چرچ کی طرف سے ہمیں سلائی سینٹر مہیا کیا، سلائی سینٹر سے ہم سلائی سیکھ سکیں اور اپنے گھر کے لیے روزگار کما سکیں۔ ہم خداوند کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں۔ جی میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اس کام کے لیے استعمال کیا کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس قابل بنا سکیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اپنے روزگار کو وہ خود کمائیں، خود اپنا سہارا بنیں، تاکہ وہ کسی اور کا جو ہے نا سہارا وہ نہ ڈھونڈیں۔ اور میں ان بچیوں کو اسپیشلی جو ہے آج کے اس موقع پر ان کو کہنا چاہوں گا کہ
ان بچیوں کو بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک جو میسیج دوسری بچیوں تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کام سیکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں تو دوسری بچیاں بھی ان کو دیکھ کے ان کی طرف آ سکتی ہیں اور اپنے والدین کا سہارا بن سکتی ہیں، کیونکہ سوچا یہی جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ والدین پہ بوجھ ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے آج کا جو دور ہے وہ بیٹی بوجھ نہیں ہے بلکہ بیٹی جو ہے وہ والدین کا سہارا ہے۔